حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات، کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ہمارے یہاں پر عظیم الشان محفل پاک ہوئی، اور اللہ پاک کی توفیق سے ہمیشہ کی طرح ہم نے امام عالی مقام سرکار کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کیا۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کی ولادت باسعادت سے آپ کی کیسے ولادت ہوئی، کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ پر نوازشات ہوئیں، کیسے آقا علیہ السلام نے خود آپ کی پرورش فرمائی، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار، آپ کا اسم گرامی حسین ہے، کنیت آپ کی ابو عبداللہ، لقب آپ کا سبط رسول اور ریحانت الرسول۔ نسب مبارک آپ کا اس طرح سے ہے، حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ سرکار کی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکات شریف میں ہے، آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ آقا علیہ السلام کی چچی تھیں، ام فضل رضی اللہ عنہا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، عرض کی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، میں نے ایک بڑا ڈرونا خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے، میں بہت خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چچی آپ پریشان نہ ہوں، خوف نہ کریں، آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا، یہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی والی بات ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر بیٹا آئے گا جو پھر تیری گود میں پلے بڑھے گا۔ محدثین فرماتے ہیں، اس سے پتہ چلا آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے ما فی الارحام کا علم عطا کیا ہوا تھا، یعنی رحموں کے اندر جو ہوتا حضور وہ بھی جانتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، پیارے محبوب، میں آپ کو آپ کے بچپن کی ایک بات نہ سناؤں؟ میں ضرور چچا سنائیں۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ انگوڑے میں تھے، تو آپ اپنی انگلی سے ایسے کھیلتے تھے، کبھی انگلی ادھر کرتے تھے، کبھی ادھر کرتے تھے،
تو میں نے آپ کی انگلی کا تعاقب کیا اور آپ کی نظروں کا تعاقب کیا، تو میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے کھیل رہے تھے۔ جدھر آپ کی انگلی ہوتی تھی چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا میں اس سے بھی حیران کن بات نہ سناؤں؟ جی محبوب فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، جب میں اپنی امی سیدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں تھا، اللہ پاک لوح محفوظ پر قلم چلاتا تو میں اس قلم کے چلنے کی آواز اپنی ماں کی گود میں سنتا تھا، اور یہ بھی جان جاتا تھا میرے رب نے کیا لکھا ہے کیا مٹایا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے خبر دی۔ پھر عزیزان محترم وقت گزرتا گیا۔ سن 4 ہجری شعبان المعظم کے ماہ مبارک کی 5 تاریخ کو بطول زہرا سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب یہ جو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ تیری گود میں پلے گا، تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ ابھی والدہ کا دودھ پیتے تھے، ان کے ابھی مدت رضاعت ختم نہیں ہوئی تھی، 2 سال حق رکھا ہے قرآن نے بیٹے کا۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے اپنی چچی ام الفضل کو بلایا اور بلا کے فرمایا حسن فاطمہ کا دودھ پیتا ہے، تب تک آپ حسین کو دودھ پلایا کرو۔ تو اس طرح سے وہ حضور علیہ السلام نے جو خواب آپ نے دیکھا تھا اور آپ نے اس کی تعبیر کی تھی وہ اس طرح ثابت اور ظاہر ہوا۔ پھر عزیزان محترم حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کی جب ولادت ہو گئی اور آقا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، حضور تشریف لائے، محبتوں کا عالم دیکھیں اور حضور کی خوشی کا عالم دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو، میرے جگر کو ٹکڑے کو میرے پاس لاؤ، میری گود میں دو، میرے بیٹے کو میرے جگر کے ٹکڑے کو میری گود میں دو۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھا لیا، سرکار امام حسین سرکار کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی گود میں پیش کیا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر قربان جائیں ان کے مقدر پر، ان کے نصیب پر، کہ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دائیں کان میں اذان پڑھی، پھر بائیں کان میں سرکار نے تکبیر پڑھی، اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب اقدس، اس کی گھٹی آپ کو ڈالی، اپنا لعاب لے کے ان کے منہ میں ڈالا۔ وہ لعاب پاک جو کھاری کنویں میں پڑتا تو وہ بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، کھاری کنویں میں سرکار اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تو وہ کھاری کنواں میٹھا ہو جاتا، نہ صرف اس کا پانی میٹھا ہو جاتا، خوشبودار ہو جاتا۔ وہ لعاب دہن اگر تھوڑے کھانے میں ڈال دیتے تو سینکڑوں ہزاروں لوگ کھا جاتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ وہ لعاب دہن حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ لے کے آگے، آقا یہ آنکھ نکل گئی ہے، کیا کروں؟ فرمایا قتادہ جنت لینی ہے یا آنکھ لینی ہے؟ عرض کی آقا آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ دینا چاہتے ہیں، محبوب آنکھ میری مرضی پہ دے دیں، جنت اپنی مرضی پہ دے دیں۔ مانگنے کا سلیقہ بھی کوئی صحابہ سے سیکھے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ آنکھ کا ڈھیلا پکڑ کے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ کے اندر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے خدا کی قسم اسی وقت آنکھ ایسے ہو گئی جیسے اس کو ہوا ہی کچھ نہیں تھا، اور 80-90 سال کی عمر تک صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ وہ لعاب دہن کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ اگر حضور لگا دیتے تو وہ وہیں جڑ جاتی۔ وہ لعاب دہن اگر کٹا ہوا بازو صحابی لے کے آ جاتے، آقا بازو کٹ گیا ہے،
تنگ کر رہے ہیں تو لعاب دہن لگا دیتے، وہیں جڑ جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر ایک پورا موضوع ہے حضور کے لعاب دہن پہ ہم باتیں کریں تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا وہ لعاب دہن جو حضور غوث پاک کو مل جائے تو علم و معرفت کے سمندر زبان پہ جاری ہو جائے، تو وہ لعاب دہن آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھٹی کے طور پر عطا فرمایا، اور خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ اور میں نے پڑھا آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ دو نام اللہ نے اپنے پردوں میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، جب تک میرے شہزادے حسن حسین نہیں ہوئے اور جنت سے رب نے مجھے عطا نہیں کر دیے، اس سے پہلے نہ کوئی حسن تھا نہ کوئی حسین تھا۔ اب اس کے بعد جو بھی حسن حسین ہوگا وہ ان شہزادوں کا غلام ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے بیٹے سردار ہیں، یہ سردار ہیں۔ تو عزیزان محترم، پھر آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، اب دیکھیں اس میں ہمیں بھی تعلیم دی جا رہی ہے، جب تمہارے ہاں بچے ہوں تو ایسے ایسے کیا کرو۔ دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، پھر گھٹی ڈالی سرکار نے، اور ہمیں بھی آرڈر دیا کوئی شہد کوئی کھجور وغیرہ لے کے اس کو منہ میں ڈال کے نرم کر کے درود پاک پڑھ کے بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیں۔ اسی طرح عزیزان محترم پھر سرکار نے حسین نام رکھا، اور پھر حکم فرمایا کہ 7ویں روز 7ویں دن حسین کا عقیقہ کیا جائے اور سر کے بال منڈوائے جائیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی جائے۔ یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہوا۔ پھر عزیزان محترم حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ شرف ہے کہ آپ کو 7 سال 7 ماہ اور 7 دن اپنے نانا جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں رہنا نصیب ہوا۔ 7 سال 7 ماہ اور 7 دن، اور آپ سوچیں پھر آقا علیہ السلام نے خود آپ کی تربیت فرمائی، آپ کو تعلیم دی، آپ کی پرورش کری، اور ہر وقت حضور ان کو اپنے ساتھ رکھتے، تو آپ سے سوچیں ان کے اخلاق کے علو کا کیا عالم ہوگا اور ان کے علم و عمل کا کیا عالم ہوگا جن کی خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہو۔ پھر حضرت امام عالی مقام حدیث پاک میں آتا ہے، حضور یوں تربیت فرماتے، امام بخاری شریف میں حدیث لائے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام کی مجلس میں کوئی صحابی زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا لائے، عرض کی آقا یہ زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں۔ تو امام عالی مقام چھوٹے بچے تھے، آپ نے جلدی سے اندر سے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو سرکار نے جلدی سے انگلی منہ میں ڈال لی اور فرمایا کخ نکالو، اہل بیت نبی پر زکوٰۃ حرام ہے۔ تو اس طرح سے یعنی امام بخاری فرماتے ہیں حضور ان کی تربیت فرماتے تھے، حالانکہ آپ چھوٹے بچے تھے، اگر معصوم تھے کھا بھی لیتے تو حرج نہ تھا، مگر آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام نے حکم دیا، سرکار نے فرمایا بچوں کو تیراکی سکھاؤ، پانی کے اندر تیرنا سکھاؤ، بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، بچوں کو تلوار چلانی سکھاؤ، تیر چلانا سکھاؤ، نیزہ چلانا سکھاؤ، اور کشتی کرنا سکھاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور صحابہ اکرام ایسے، اور حضور علیہ السلام خود صحابہ کی تربیت کرتے تھے اور پاس بیٹھ کے حضور فرماتے تھے تیر اندازی کرو، نشانے پکاؤ۔ تو حکم دیا اپنے بچوں کو بھی اس طرح تربیت فرماؤ۔ تو آقا علیہ السلام خود حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کی کشتیاں حضور کروایا کرتے، دونوں کی حضور کشتیاں کروایا کرتے، اور پھر دیکھ کے حضور خوش ہوتے۔ ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے حضور کشتیاں کروا رہے امام حسن اور حسین کی، اور آقا علیہ السلام حضرت امام حسن کو کشتی کے گر بتاتے ہیں، ادھر سے پکڑو، ایسے پکڑو،
اور حوصلہ دیتے ہیں، حسن ادھر سے پکڑو، اٹھاؤ حسن، شاباش شاباش، کمال کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی بابا جان حسن بڑا ہے، آپ حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے، آپ کو چاہیے حسین کی حوصلہ افزائی کریں، آپ حسن کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ فرمایا خاموش ہو کے فاطمہ کھڑی ہو، تمہیں نہیں پتا حسین کی حوصلہ افزائی جبرائیل کر رہے ہیں۔ ان کے نصیب پہ قربان جائیں، اس گھرانے کی عظمت پہ قربان جائیں۔ یہ باتیں میں نے آپ کو بارہا مرتبہ سنائیں، اور 1500 سال ہو گئے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کی یہ باتیں علماء سناتے آ رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اور ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ عید آ گئی، اگلے دن عید ہونا تھی، جس طرح چاند رات ہوتی ہے، تو شہزادگان حسنین کریمین سیدہ کائنات کے پاس آئے، رونے لگے، اماں جان صبح عید ہے۔ سب بچے بتا رہے ہیں ہمارے نئے کپڑے سلے ہیں، تو ہمارے کپڑے ہی کوئی نہیں ہیں۔ سیدہ کائنات تڑپ گئے، کیا میں ان کو کیا کہوں، یہ کائنات کے مالکوں کی بات سنا رہا ہے۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کے گھر میں 40 دن آگ نہیں جلتی تھی، پکانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، ستو اور پانی پہ گزر ہوتا، کھجوروں پہ گزر ہوتا، اور حتیٰ کہ امام غزالی فرماتے 3 ماہ ایسے گزر جاتے کہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، اور 3 روز فاقے حضرت سیدہ کائنات اور مولا علی اور امام حسین کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں، اکثر 3 دن کے فاقے آ جاتے ہیں، اور کئی روز کے فاقے آ جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ کائنات تڑپ گئیں کہ اب میں شہزادوں کو کیسے سمجھاؤں، پریشان تھیں کہ تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، سیدہ کائنات تشریف لے گئیں، پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا آل رسول کا درزی آیا ہے، حسن حسین کے کپڑے لایا ہے، کپڑے لے لیں۔ آپ نے کپڑے پکڑ لیے اور اپنے بابا جان کو بتایا، تو حضور نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو وہ کپڑے لا کر دینے والا کون تھا؟ نہیں بابا جان۔ فرمایا وہ جبرائیل تھا، وہ جنت سے حسن حسین کے کپڑے لایا تھا۔ کتنی ناز برداریوں سے ان کو پالا گیا، اور حضور کی محبتوں کا اور اللہ کی عنایتوں اور شفقتوں کا کیا عالم تھا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے عزیزان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی زبان کو چوستے تھے اور فرماتے تھے میرے مولا دیکھ مجھے حسین سے کتنی محبت ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا میری خاطر تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور عزیزان محترم، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، چھوٹے بچے تھے، آقا علیہ السلام نے اس طرح ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تو انہوں نے حضور کے پاؤں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لیے، تو حضور اس طرح اٹھاتے چلے گئے اور وہ پاؤں کے ساتھ حضور کے اوپر چڑھتے آئے، ٹانگوں پہ، پھر رانوں پہ، پھر پیٹ پہ، ایسے چڑھتے آئے ٹانگیں رکھ کے، اوپر آتے گئے، حتیٰ کہ امام حسین کے پاؤں سینے پہ آ گئے۔ رسول علیہ السلام نے پکڑ دیا، سینے سے چپکا لیا، اور رسول علیہ السلام چومنے لگے اور پیار کرنے لگے اور فرمایا میرے مولا دیکھ مجھے حسین سے کتنی محبت ہے، میرے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو یہ میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں، بڑا راز ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں محبوب خدا ہو جاؤں تو وہ امام حسین پاک کا محب ہو جائے، اللہ اسے اپنا محبوب، نہ صرف اللہ کا محبوب ہو جائے گا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو جائے گا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ پھر اسی طرح حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میری خاطر تو بھی محبت فرما۔ اور حضور داتا گنج بخش الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے
حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ حضور 4 زانو ہو کے سواری بنے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ بھی زمین پہ رکھے ہوئے ہیں اور پاؤں بھی زمین پہ، 4 زانو ہو کر حضور سواری بنے ہوئے ہیں اور امام حسین کو اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور ایک رسی کا سرا حضور نے اپنے دانتوں سے پکڑا ہوا ہے اور ایک سرا اوپر حسین کو پکڑایا ہوا ہے، اور امام حسین اس طرح رسی کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں چل میری سواری چل، اور حضور نیچے نیچے چلتے ہیں۔ یہ دیکھ کے سیدنا فاروق اعظم رو پڑے، عرض کی اے حسین تیری شان پہ قربان جائیں کہ اللہ نے تجھے کتنی عظیم سواری عطا کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر سواری نہ دیکھ شاہ سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے۔ یہ حضور داتا صاحب نے لکھا ہے ماں سواری نہ دیکھ شاہ سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے۔ تو یہ حضور کی محبتوں کا عالم تھا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن حضرت امام حسین حضور کی بارگاہ میں آئے تو آ کے چھوٹے تھے تو حضور کی گود کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے، پھر حضور علیہ السلام کی ریش مبارک کے اندر انگلیاں ڈالتے، کبھی اندر سے کبھی باہر سے، تو حضور کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے تو آقا علیہ السلام نے اپنا منہ مبارک ان کے منہ پہ رکھ دیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے کہا میرے مولا دیکھ میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ اس طرح سے حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبتوں کا عالم تھا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکلے ہیں، تھا ساتھ ہی سیدہ کائنات کا گھر تھا، تو جب نکلے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے کے سامنے آئے تو امام حسین کے رونے کی آواز آ گئی، تو حضور کے قدم وہیں رک گئے، آواز دی فاطمہ، دوڑ کے آئیں سیدہ کائنات، جی بابا جان، فرمایا تمہیں کتنی بار کہا ہے حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں جن کا رونا بھی نہیں دیکھا جاتا تھا میدان کربلا میں، جب یہ مسائے بلام اس حسین کے جسم اقدس پہ اترے، حضور کا کیفیت کیا ہو۔ پھر خود آقا علیہ السلام اس وقت میدان کربلا میں موجود تھے، خود آقا علیہ السلام میدان کربلا میں موجود تھے، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں باتیں بنائیں۔ یہی حضور علیہ السلام کی چچی حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک دن میں آئی اور میں نے امام حسین علیہ السلام کو حضور کی گود میں دیا تو میں کسی اور طرف متوجہ ہوئی، جب میں نے واپس دیکھا تو آقا علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ عرض کی آقا کیا بات ہے، آپ کی چشمان اقدس اشک بار کیوں ہیں؟ حضور نے فرمایا چچی مجھے جبرائیل نے ابھی آ کے خبر دی ہے کہ آپ کے اس محبوب حسین کو آپ کی امت کا ایک ناخلف ٹولہ بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گا۔ نہ صرف یہ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے امام حسین کی وہ جو میدان کربلا ہے جہاں حسین نے شہید ہونا ہے وہاں کی مٹی لا کے دی ہے، حضور علیہ السلام نے وہ مٹی دکھائی، اور آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لے، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا حسین شہید ہو گئے۔ اور کمال بات محدثین بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی اور کتنی ازواج تھیں، ایک وقت میں سرکار کی 9 ازواج تھیں، اور سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ مٹی نہیں دی اور کسی زوجہ کو نہیں دی۔ وجہ کیا تھی؟ حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے جب حسین شہید ہوگا سوائے ام سلمہ کے اور میری کوئی زوجہ حیات نہیں ہوگی، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو وہ مٹی عطا فرمائی۔ اور پھر جب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو دوپہر کا وقت تھا، آپ کو پتہ جمعے کا ٹائم تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ مدینہ پاک میں سوئی ہوئی تھیں، دوپہر کا وقت تھا کہ آپ فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک گردآلود ہے،
اور انتہا درجے کا رنج اور غم کی کیفیت حضور پر طاری ہے۔ میں نے عرض کیا، کہا محبوب کو کیا ہوا، محبوب کو کیا تکلیف پہنچی؟ میں انتہا درجے کا رنج اور کرب دیکھتا ہوں۔ فرمایا ام سلمہ، میں صبح سے میدان کربلا میں تھا اور میں حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں اور میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں دوڑ کے اس شیشے کی طرف گئی، جا کے دیکھا تو خدا کی وہ مٹی خون میں بدل گئی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسین تیری عظمت کو سلام۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور پھر عزیزان محترم آپ سوچیں، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ آقا جن کی شان ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فائز کیا ہے۔ اس پیغمبر، اس نبی، اس حبیب کبریا کی بارگاہ میں جس نے پرورش پائی ہو، آپ سوچیں ان کے خلق کا، ان کے کردار کا، گفتار کا کیا عالم ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مدینہ پاک بھیجا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے نشانی بتائی۔ آپ نے فرمایا شخص جب تم مسجد نبوی میں جائے گا تو وہاں پر تجھے ایک حلقہ نظر آئے گا، لوگ ادب کے ساتھ دو زانو انتہا درجے کے ادب کے ساتھ پیکر ادب بن کے بیٹھے ہوں گے، اور ایک ہستی درمیان میں بیٹھی پڑھا رہی ہوگی، سمجھ لینا وہ حلقہ حسین کا حلقہ ہے۔ تو وہ پھر شخص آیا تو وہ حلقہ دیکھ کے ہی پہچان گیا۔ پھر اس نے پوچھا تو اس کو بتایا کہ یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ پھر آپ کے اخلاق میں سے، خلق میں سے یہ ہے، ایک مرتبہ ایک باندی آپ کی ایک کنیز تھی، وہ خوبصورت پھولوں کا گلدستہ لائی اور آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، تحفہ دیا جناب کو۔ تو آپ نے وہ خوبصورت گلدستہ لیا، اس کو سونگا، خوشبو لی اور فرمایا اے کنیز جا تمہیں آزاد کیا۔ کوئی بندہ پاس بیٹھا تھا، اس نے عرض کی حضور اتنی خوب روح، اتنی خوبصورت کنیز آپ نے گلدستے پہ آزاد کر دی؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے جب تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس سے بہتر تحفہ اس کو دو، بدلے میں اس کے تحفے سے بہتر تحفہ دو، اگر بہتر نہیں دے سکتے تو کم از کم ویسا تو دو۔ تو آپ نے فرمایا اس خوبصورت تحفے کا بدلہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ اب آپ سرکار کے اخلاق کے علوف کا عالم تھا اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا۔ کوئی بھی کام کرنے میں آپ آر محسوس نہ کرتے۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام چونکہ وہ پیغمبر جن کو اللہ پاک نے ساری کائنات سے، ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی شان عطا کی تھی، مگر سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں عاجزی تھی کہ حضور معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا لایا ہے؟ عرض کی مولا میں عاجزی لایا ہوں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا محبوب ہم نے بھی یہ علوف آپ کو اس لیے عطا کیا ہے کہ آپ سے بڑھ کر کسی کے دل میں ہم نے عاجزی نہیں دیکھی ہے۔ تو اس نبی کی بارگاہ سے آپ نے پرورش پائی تھی، تو عاجزی کا، انکساری کا یہ عالم تھا۔ تکبر سے آپ شدید نفرت فرماتے۔ ایک روز آپ تشریف لے جا رہے تھے، کچھ دہقان، کچھ لوگ اپنی زمینوں میں بیٹھ کے، غریب لوگ بیٹھے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہزادہ امام عالی مقام جا رہے ہیں، وہ بھاگ کے گئے، انہوں نے جا کے قدم بوسی کی، سلام عرض کیا، عرض کی حضور تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ تو آپ تشریف لے آئے، سواری سے اتر گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، نہ صرف ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ چند لقمے آپ نے کھانا بھی تناول فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، حالانکہ مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی مگر میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، اگر نہ کھاتا تو یہ تکبر کی علامت ہوتی، اور اللہ پاک تکبر کو پسند نہیں فرماتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا، فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنے لگ جائے گی مگر متکبر آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔
اسی طرح عزیزان محترم حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اہل بیت کے سخی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ سخاوت کرنا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، یہ آپ کی خاندانی وراثت تھی۔ آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا تھا۔ بس یہ 2 باتیں سنا کے ختم کر دوں گا۔ حضرت امام زین العابدین آپ کے شہزادے فرماتے ہیں، میرے والد محترم حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام یتیموں، غریبوں، محتاجوں کی مدد کے لیے اس حد تک آپ کوشش کرتے اور محنت کرتے کہ بیواؤں کے لیے، غریبوں کے لیے آپ خود اپنی پشت پر کبھی آٹا، کبھی روزمرہ زندگی میں کام آنے والا سامان اٹھا کے، راشن وغیرہ اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے، اپنی پشت پر خود اٹھا کے لے جاتے اور غریبوں کے گھر میں دے کے آتے۔ امام زین العابدین فرماتے اس خدمت کی وجہ سے میرے بابا امام حسین کی پشت پر نشان پڑ گئے تھے۔ شان کا یہ عالم اور خدمت اور عاجزی کا یہ عالم ہے۔ پھر حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے دروازے پہ دستک دی، آپ نے جلدی نماز مکمل کی، دروازے پہ آئے، ایک محتاج کھڑا تھا، واقعی غریب تھا، حاجت مند تھا۔ آپ نے خادم کو بلایا، میں جو کچھ لے آؤ۔ اس نے کہا حضور یہ 200 درہم ہے۔ فرمایا اس کو دے دو۔ اس نے عرض کی حضور یہ اہل بیت کا خرچ ہے، گھر میں اور کچھ نہیں ہے، گھر والوں کے لیے۔ فرمایا گھر والوں کا اللہ مالک ہے، ضروری ہے کہ پہلے اس کو دو۔ پھر عزیزان محترم ایک مرتبہ آپ کو بیت المال سے بڑی خطیر رقم ملی، تو آپ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کوئی حاجت مند آئے اور اسے دے دوں۔ تو کسی نے کہا حضور آپ کے تو اپنے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ نے کئی روز ہو گئے اچھا کھانا نہیں کھایا، تو آپ خود اپنے آپ پہ خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا میں اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی غریب کی مدد کی جائے۔ پھر عزیزان محترم ایک بڑی دلچسپ بات سناؤں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، اس پہ ختم کر دوں گا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، اعرابی دیہاتی دور سے آیا۔ اس نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے بھیجا۔ اس نے کہا حضور میں انتہا درجے کا غریب ہوں، میرے پاس ایک پیسہ نہیں کہ میں غلے کا ایک دانہ بھی خرید سکوں، میری حالت آپ پہ ظاہر ہے، بتانے کی ضرورت نہیں حضور۔ اور اس نے عرض کی حضور میں نے اپنی آبرو اپنی عزت بچا کے رکھی ہوئی تھی، مگر اب مجھے خریدار اور قدردان مل گیا ہے، تو حضور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں امید کرتا ہوں آپ مجھے خالی نہیں لٹائیں گے۔ تو عطا آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، تو اس نے پھر لکھا۔ اس نے کہا سرکار جب میں لوٹوں گا، واپس جاؤں گا، تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے صاحب فضل سخی نے تجھے کیا دیا؟ تو اگر میں نے اگر کہا کہ کچھ نہیں ملا، تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، کہ اس در سے تو کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر میں نے کہا کہ ملا ہے، تو حضور یہ جھوٹ ہے، مجھے ملا کچھ نہیں ہے۔ اس نے جب یہ لکھ کے دوبارہ رکا بھیجا، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ایک تھیلی میں 10,000 درہم ڈالے۔ فرمایا اے شخص تو نے جلدی مچا دی، اگر تھوڑی دیر صبر کرتا حسین اور بھی دیتا، مگر تو نے جلدی کر دی تھی، یہ 10,000 درہم لے جا، اور اب یہ سمجھنا کہ تو نے مانگا ہی نہیں ہے، ہم سمجھیں کہ ہم نے دیا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گھرانے کی محبت میں زندہ رکھے اور اس گھرانے کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔